بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم پاک سٹڈی کے 7th ویک کا چوتھا لیکچر سننے جا رہے ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا معاشی ترقی کے لیے اقدامات. معاش کہتے ہیں ذریعہ روزگار کو، سورس آف انکم. پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے گئے، لوگوں کی آمدنی اور روزگار بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان ابتدائی مسائل کی وجہ سے معاشی طور پر پسماندہ تھا. بھارت کی طرف سے اثاثوں میں یعنی رقم میں، پیسوں میں جائز حصہ نہ دینے کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت عوام کے لیے بڑا چیلنج تھے. ریزرو بینک آف انڈیا یہ وہ بینک تھا جو پورے ہندوستان کے تمام بینکس کو کنٹرول کر رہا تھا، اور پارٹیشن کے بعد تقریباً 1 سال تک اس نے پاکستان کے بینکس کو بھی کنٹرول کیا تھا. ریزرو بینک آف انڈیا RBI، اس پر ہندوؤں کی اجارہ داری یعنی قبضہ تھا، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی بہت کم تھی. مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اہم ترین جو سرکاری ملازمتیں تھیں وہ ہندوؤں کے پاس تھی. تو ریزرو بینک آف انڈیا پر بھی ہندوؤں کا قبضہ تھا، اور ان سے پاکستان کی ترقی کی کوئی امید کرنا یہ فضول تھا. لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے قائد نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. یہ جملہ انڈر لائن کریں گے، یہاں سے 2 طرح سے MCQ بنتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کس نے کیا، تو جواب ہے قائد اعظم. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا، تو جواب ہے 1 جولائی 1948. تو قائد نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا اور پاکستانی کرنسی جاری کی، یعنی پاکستانی نوٹ چھاپے. یوں ملکی معیشت خاصی حد تک بہتر ہوئی. قائد نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر فرمایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں یعنی بینکنگ کے حوالے سے ہماری عوام کی حاکمیت کا نشان ہے. مغربی طرز معیشت، مغرب سے یہاں مراد انگریز، یورپ، اور طرز معیشت کا مطلب بینکنگ سسٹم یا کاروبار کا جو نظام ہے. تو قائد نے کہا کہ انگریزوں کا بینکنگ سسٹم ہمیں فائدہ نہیں دیتا، بلکہ مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے دشواریاں پیدا کر دی ہیں. کیا دشواریاں ہیں جی؟ اس کے اندر ظاہر سود کا لین دین ہے، اور وہ سارا کا سارا بیس کرتا ہے انٹرسٹ پر، سود پر. اور جہاں سودی لین دین ہوتا ہے اس سوسائٹی کے اندر غریب مزید غریب ہو جاتا ہے، امیر مزید امیر ہو جاتا ہے. تو قائد نے اسی طرف اشارہ کیا کہ مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے دشواریاں پیدا کر دی ہیں. ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جدا گانا یعنی علیحدہ معاشی نظام لانا ہوگا. اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے پوری دنیا کو ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا. اچھا بیٹا، اب یہاں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا کہ ایک تو یہ 2 MCQs آتے ہیں یہاں، ایک یہ اور ایک یہ، اور دوسرا یہاں پر یہاں سے ایک شارٹ کوسچن آتا ہے 2 نمبر کا. وہ سوال یہ ہوگا کہ قائد نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیوں کیا. تو آپ لکھیں گے، ایک وجہ تو یہ لکھیں گے کہ ریزرو بینک آف انڈیا پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا گیا. اور دوسرا یہاں سے لکھیں گے کہ مغربی طرز معیشت یعنی انگریزوں کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا. یہاں سے یہاں تک ایک جملہ یہ ایڈ کریں گے، یہ پورا جملہ، اور دوسرا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا جواب آپ لکھ دیں گے. نیکسٹ بیٹا انتظامیہ میں اصلاحات.
قائد نے پاکستان بننے کے بعد انتظامیہ میں، اچھا انتظامیہ سے ہماری مراد سرکاری محکمے، سرکاری ادارے، یہ لفظ آپ کی کتاب میں کئی بار آگے آئے گا، اور جہاں بھی لفظ انتظامیہ آئے گا تو عام طور پر اس سے مراد سرکاری ملازمین یا سرکاری ادارے لیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد نے سرکاری محکموں میں، سرکاری اداروں میں فوری اصلاحات نافذ کی، ان کی اصلاح کی، انہیں درست کیا، کیونکہ انتظامیہ کے بغیر، محکموں، اداروں، سرکاری ملازمین کے بغیر ملک کا نظام چلانا ناممکن ہوتا ہے۔ اور تجربہ کار ملازمین جو یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کی اکثریت ہندو تھی، وجہ وہی کہ ہمارا مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ تو بہت کم تھا، ہندو بہت پڑھے لکھے تھے، تو تمام سرکاری اداروں میں یہی اچھے اچھے عہدوں پر موجود تھے۔ تو یہ تجربہ کار ہندو پارٹیشن کے بعد پاکستان سے ہندوستان چلے گئے، اور ان کے جانے سے خلا پیدا ہوا تو کئی مشکلات سامنے آئیں۔ تو قائد نے فوری طور پر کراچی کو دارالحکومت بنایا اور ملازمین کو فوری طور پر بھارت سے لانے کے لیے ٹاٹا ایئر کمپنی سے معاہدہ کیا۔ یہ انڈین ایئر لائن تھی۔ قائد نے اس ایئر لائن سے معاہدہ اس لیے کیا کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین انڈیا میں پھنسے ہوئے تھے مسلمان، اور وہ پاکستان آنا چاہتے تھے، تو انڈیا ان کو پاکستان آنے نہیں دے رہا تھا۔ انڈیا کو یہ پتا تھا کہ جتنی دیر سے یہ سرکاری ملازم پاکستان جائیں گے، پاکستان کی مشکلات اتنی بڑھتی جائیں گی، اتنا ان مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہیلے بہانوں سے انہوں نے وہاں ان کو روکا ہوا تھا کہ ابھی ٹرینیں نہیں ہیں، آپ کو ٹرینوں پر بھیجتے ہیں، یا مختلف انداز انہوں نے اختیار کیے تھے ہندوؤں نے۔ تو قائد نے اس ایئر لائن سے، ٹاٹا ایئر کمپنی سے معاہدہ کیا کہ بھی آپ ہمارے سرکاری ملازمین کو پاکستان پہنچائیں، اور جو اخراجات ہوں گے وہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پے کرے گی۔ چودھری محمد علی جو بعد میں آگے چل کر پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے تھے، انہوں نے سول سروس یعنی سرکاری ادارے، سرکاری محکمے، ان سول سروسز کو نئے سرے سے منظم کیا، ترتیب دیا، سول سروس رولز بنائے، قانون بنائے، محکموں کو پورے نظام کے تحت ایک مینیج کرنے کی کوشش کی۔ نیوی یعنی سمندری فوج، ایئر فورس ہوائی فوج اور آرمی کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے۔ فارن سروس یعنی دوسرے ممالک سے لین دین، امپورٹ ایکسپورٹ، آمد و رفت، اکاؤنٹ سروس، لوگوں کو اپنے رقم محفوظ کرنے کے لیے بینکس میں اکاؤنٹ، یا دوسرے ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ظاہر بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ سہولت دینے کے لیے اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز کیا، جس سے ملکی حالات بہتر ہوئے۔ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے اصول۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ملک تنہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے، دوسرے ملکوں سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں، اپنے ملکوں کی فالتو چیزیں باہر بھیجنی ہوتی ہیں، تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ہمیں دوسروں سے تعلقات ظاہر ہے قائم کرنے ہی کرنے، لیکن یہ تعلقات ہم کچھ اصولوں کے تحت قائم کرتے ہیں۔ کس ملک سے ہم دوستی کریں، کس سے نہ کریں، کس سے دوستی کتنی ہونی چاہیے، کم زیادہ، یہ اصول طے کیے جاتے ہیں خارجہ پالیسی کے۔ ان اصولوں کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں، فارن پالیسی کہتے ہیں۔ تو پاکستان ظاہر ہے ایک دم نیا بنا تھا اور ابھی اسے دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، ابھی دنیا کے نقشے میں اس کا وجود نہیں تھا۔ تو قائد نے فوری طور پر ضرورت محسوس کی کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم بھی ہیں، پاکستان بھی ایک ملک ہے، تاکہ لوگ اس سے تعلق قائم کریں، دوستی کریں، اور پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، قرضوں کا لین دین ہے، یا جو بھی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو قائد نے خارجہ پالیسی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے اصولوں
اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرے گا۔ اس سلسلے میں قائد نے کئی اقدامات کیے، سفارت خانے قائم کیے۔ اب یہ سفارت خانے کیا ہوتے ہیں اس کو اگر آپ سمجھیں گے، ایک ملک دوسرے ملک سے جب تعلق قائم کرتا ہے نا تو اپنا کوئی نمائندہ دوسرے ملک میں بھیجتا ہے، یہ نمائندہ سفیر کہلاتا ہے۔ اب یہ سفیر اس ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اب اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، بالفرض پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو دوستی ہے آلریڈی، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے وزیر یا ان کے جو سربراہ ہیں ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرتے ہیں، تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو پاکستان اپنا ایک نمائندہ سعودی عرب بھیج دیتا ہے۔ یہ پاکستانی نمائندہ پاکستان کا سفیر کہلائے گا، اور یہ سفیر سعودی عرب میں جا کر اپنا ایک دفتر بنائے گا۔ اس دفتر کو سفارت خانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفیر کو انگلش میں ایمبیسیڈر اور سفارت خانے کو ایمبیسی کہتے ہیں۔ تو ہمارا سفیر، ہمارا ایمبیسیڈر سعودی عرب میں جا کر ایک دفتر بنائے گا، سفارت خانہ بنائے گا، ایمبیسی بنائے گا، وہاں بیٹھ کر وہ کام کرے گا۔ اب سعودی عرب بھی اپنا ایک نمائندہ پاکستان بھیجے گا، وہ سعودی عرب کا سفیر کہلائے گا، ایمبیسیڈر کہلائے گا، اور یہ سعودی سفیر پاکستان میں آ کر اپنا ایک دفتر، اپنا ایک سفارت خانہ، اپنی ایک ایمبیسی قائم کرے گا۔ اب یہ دونوں سفیر، پاکستان کا سفیر سعودیہ میں بیٹھ کر اور سعودیہ کا سفیر پاکستان میں بیٹھ کر اپنے اپنے ملک کے تعلقات دونوں ملکوں کے آپس میں بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ بھی انہی کے ذریعے ہوگی، اور قرضوں کا لین دین اس کے اندر یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں سفیر ان کا خاصا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اب پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ظاہر قائم ہونے جا رہے تھے، تو ضرورت تھی کہ پاکستان کے سفیر اور سفارت خانے دنیا کے ان ملکوں میں ہوں جن سے ہم تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان ملکوں کے سفارت خانے اور سفیر پاکستان میں ہوں۔ تو قائد نے دنیا کے اکثر ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے یعنی ایمبیسیز قائم کی، اور وہاں پاکستانی سفیروں یعنی ایمبیسیڈرز کا تعین کیا تاکہ دیگر ممالک سے تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ آپ نے سفارت کاروں یا سفیروں یا ایمبیسیڈرز کو ہدایات دیں کہ سیاسی، سفارتی، فوجی، تجارتی اور معاشی شعبوں میں قومی مفاد کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں یعنی کوشش کرتے رہیں۔ قائد نے بڑی مختصر مدت میں بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کو دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ پاکستان نے اپنے قیام کے ساتھ ہی بین الاقوامی اداروں یا تنظیموں کی رکنیت یعنی ممبرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے اقوام متحدہ ہو گئی، اسی طرح اور بھی کئی تنظیمیں تھیں، تاکہ ان تنظیموں کے پلیٹ فارم سے، ان تنظیموں کے فورم سے، ان تنظیموں کی ممبرشپ کے ذریعے ہم دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور ان سے پاکستان کے لیے مدد حاصل کریں۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ یہ جملہ بیٹا انڈر لائن کریں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ MCQ ہے، پیپر میں اکثر آتا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ 30 ستمبر 1947۔ اور پاکستان نے یہ عہد کیا کہ عالمی برادری میں، پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنا مثبت کردار نبھاتا رہے گا اور اقوام متحدہ کے فیصلوں پر پوری طرح سے عمل کرے گا۔ نیکسٹ بیٹا، پاکستان قائم ہوا تو یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، اب نہیں ہے،
اس وقت تھا. اس وقت یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ بنگال شامل تھا. تو جب تک بنگال پاکستان کے ساتھ شامل رہا، پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک، اسلامی ملک آبادی کے لحاظ سے، یعنی اتنی بڑی اسلامی آبادی پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی جتنی پاکستان میں تھی. لیکن اب 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا، بنگال ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش ہوا، تو بنگال کے الگ ہونے سے اب پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے، اسلامی آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک نہیں رہا. اب اسلامی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک غالباً انڈونیشیا ہے. اس وقت یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا 1947 میں. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ بنیادی اصول طے کیا گیا کہ مسلم ممالک سے خصوصی دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ فروغ اسلام کے لیے کام کیا جائے، اسلام کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. ویسے بھی پاکستان کا قیام مسلم ممالک کے لیے بڑے حوصلے اور تقویت یعنی قوت کا باعث بنا. پاکستان نے بھی اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی، اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا. بھارت کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی کیا تھی؟ انگریزوں اور ہندوؤں کی شدید مخالفت کے باوجود جب پاکستان قائم ہوا تو انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے پاکستان کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے. مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، اثاثوں کی تقسیم جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر بھی پیدا کیا گیا تاکہ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے. لیکن قائد اعظم کی عظیم قیادت کے باعث پاکستان نے ان مسائل کا ہمت سے مقابلہ کیا اور بھارت کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو بری طرح ناکام کیا گیا. خارجہ امور یعنی ملک سے باہر کے جو معاملات تھے، اس میں قائد کے دانش مندانہ اقدامات کے باعث بھارت کو ہر محاذ، ہر مقام پر، ہر جگہ پر شرمندگی اٹھانی پڑی اور وہ کامیاب نہ ہو سکا. 7واں پوائنٹ ہے بیٹا، طلبہ کو نصیحت. طلبہ نے تحریک پاکستان میں اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا تھا اور قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی پھیل کر پاکستان کے قیام کے لیے دن رات محنت کی تھی. قیام پاکستان کے بعد قائد نے طلبہ کو نصیحت کی کہ اب طلبہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر دیں، آپ تعلیم پر فوکس کریں. اس کی وجہ بھی ایک سمجھ لیں کہ تحریک پاکستان جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ 1940 سے آگے آن ورڈ پچھلے یعنی اگلے 6-7 سال، خاص طور پر یہ 1945، 46 اور 47 کا مڈ یعنی اگست تک، یہ 2-2.5 سال تو خاص طور پر ہنگاموں کے تھے. انتخابات 1945-46 میں طلبہ نے تعلیم چھوڑ کر پورے ہندوستان میں مسلم لیگ کو الیکشن جتوانے کے لیے کام کیا تھا اور بڑا مطلب ہمارا جو تعلیمی معاملات تھے وہ ڈسٹرب تھے. تو قائد نے کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب جس مقصد کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی وہ پورا ہو گیا، اب آپ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر دیں. 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس میں آپ نے فرمایا، پاکستان کو اپنے طلبہ پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترے. طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار ہیں. معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، یہ جو ہمارے گھر بناتے ہیں نا مستری مزدور، ان کو معمار کہا جاتا ہے، یہ مکان تعمیر کرتے ہیں. تو قائد نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں اور ان سے قوم نظم و ضبط یعنی ڈسپلن چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اب یہاں ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیں، یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن آپ کے پیپر میں آتا ہے کہ قائد نے طلبہ کو کیا نصیحت کی. تو وہ نصیحت یہی ہے، یہ نصیحت ہے
کہ اب طلبہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر دیں، تعلیم پر فوکس کر دیں. یہ نصیحت نہیں ہے، اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں. دیکھیں یہاں طلبہ کی تعریف کی جا رہی ہے، طلبہ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے سوائے نظم و ضبط کے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ طلبہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر دیں، طلبہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر دیں، اور طلبہ سیاست سے دور رہیں. یہ جملہ آپ خود سے ایڈ کر لیں یہاں کہ طلبہ سیاست سے دور رہیں. ٹھیک ہے، 3 پوائنٹ بن جائیں گے. پہلا، طلبہ اپنی تمام توجہ تعلیم پر مرکوز کر دیں. دوسرا، طلبہ سیاست سے دور رہیں. اور تیسرا، طلبہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر لیں. بس یہ 3 لائن کا آپ کا شارٹ کوسچن یہ جواب بن جائے گا. اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس مسائل کے حل کے لیے مناسب لائحہ عمل. لائحہ عمل کہتے ہیں طریقہ کار کو. عمل کا مطلب کام، لائحہ اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کام کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے مناسب طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں ریمیڈیز فار دا پرابلمس. ابھی ایک سوال ہے آپ کی بک میں بنا ہوا، لانگ کوسچن ہے. ایک جمہوری ریاست میں مسائل کو سلجھانے یعنی مسائل کو حل کرنے کے لیے کن عناصر سے کام لیا جاتا ہے؟ جواب یہاں سے شروع ہوگا. ایک خود مختار اور آزاد ریاست کو ہمیشہ کئی داخلی اور خارجی مسائل اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جملے کو سمجھیے، داخلی اور خارجی مسائل. اگر میں داخلی کو اندرونی کہوں، اندرونی مسائل، اور خارجی کو بیرونی کہوں تو یہ بات آسان ہو جائے گی. کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، اسے کچھ اندرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ بیرونی مسائل کا. میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندرونی مسائل کیا، جیسے پاکستان ہے اس کے داخلی مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ. اندرونی مسائل لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. تو یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہمارے داخلی مسائل ہیں. اور پاکستان کے خارجی مسائل کیا ہیں؟ بیرونی مسائل کیا ہیں؟ مسئلہ کشمیر ہے، بیرونی قرضے ہیں. یہ پاکستان کے خارجی یا بیرونی مسائل ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک ریاست کو کئی اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہ دور نہیں رہا جب ان تنازعات کو، ان جھگڑوں کو، ان مسائل کو جنگوں کی مدد سے حل کیا جاتا تھا. جیسے اب کشمیر کا مسئلہ ہے نا، تو یہ ہم جنگ کے ذریعے حل اگر کرنا چاہیں تو دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، انڈیا بھی اور پاکستان بھی. اور اگر ان کے بیچ جنگ ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ ایٹامک وار ہیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ایٹم بمز استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ دونوں ملک چند منٹس کے اندر صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں گے. تو کہتا ہے کہ یہ دور اب جنگوں کا دور نہیں، یہ جمہوریت کا دور ہے. اور اب مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن اور عمدہ طریقے سے مذاکرات کیے جاتے ہیں. اب مسائل کو ہم جنگوں کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. کشمیر کے مسئلے پر ہم جنگ کرنا چاہیں تو بڑا سنگین نتیجہ نکلے گا. اس کے حل کے لیے پرامن اور عمدہ طریقے سے مذاکرات کیے جاتے ہیں اور دلائل کے ذریعے اپنا موقف، اپنی بات، اپنا مطالبہ منوایا جاتا ہے. ایک جمہوری ریاست میں مسائل اور معاملات کو سلجھانے کے لیے درج ذیل عناصر یعنی درج ذیل ترکیبوں سے کام لیا جاتا ہے. عناصر کا مطلب اجزاء ہوتا ہے. درج ذیل کام ہم کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو اس ریاست کے پاس کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہونی چاہیے، اچھے لیڈر ہوں. معاملات کو سلجھانے کے لیے قائدانہ صلاحیتوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. سچے اور ایماندار لیڈر ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں. قائد میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں موجود تھی. انہوں نے اپنی قوم کو روشنی دکھائی، منزل کی نشاندہی کی، اور ان کی شخصیت اور بے داغ کردار نے قوم کو منزل پر پہنچایا.
قائد نے مخالفین کا چیلنج قبول کرتے ہوئے پاکستان کا قیام ممکن کر دکھایا۔ اچھا بیٹا، اچھے لیڈر مسائل کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری چیز ہے مذاکرات یعنی ڈائیلاگ، بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشنز یا ڈیبیٹس، اور تنقید یعنی کرٹیسزم، پازیٹیو کرٹیسائز کرنا۔ مذاکرات اور بحث و مباحثے مسائل کے حل کا ایک پرامن طریقہ ہے جس میں دوسروں کو مالی اور جانی نقصان پہنچائے بغیر صرف بات چیت سے، صرف ڈیبیٹ سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قائد بھی بحث و مباحثے اور مذاکرات پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک مسائل کا اس سے بہتر کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لیں۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے جنگ لڑنے کی بجائے مذاکرات اور بحث و مباحثے کیے، اپنے دلائل کی مدد سے مخالفین کو لاجواب کیا۔ گفتگو میں عموماً میرٹ یعنی ترجیحاً کام کی باتیں اور بہتر دلائل ہی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ حصول پاکستان کے لیے ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی، بلکہ پاکستان کا قیام مذاکرات ہی کا نتیجہ ہے۔ آج بعض لوگ یہ بات کر دیتے ہیں جی بس مسئلے کا حل نا بندوق ہے، بندوق کی گولی سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ اس نے شروع میں کہا کہ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، مسائل اندرونی ہوں یا مسائل بیرونی ہوں، طاقت کے استعمال سے بات بگڑ جاتی ہے۔ ہمیں جو بھی مسئلہ ہو ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ دیکھیے پاکستان بنانے کے لیے ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی، بلکہ پاکستان کا قیام بھی مذاکرات، بحث و مباحثے اور دلائل کا نتیجہ ہے۔ آخری پوائنٹ ہے بیٹا ہمارے پاس اتحاد، نظم و ضبط اور یقین، یونٹی، ڈسپلن، فیتھ، یہ قائد کا نعرہ تھا۔ قائد کا کہنا تھا کہ پہلے پوری قوم متحد ہو جائے۔ اچھا بیٹا یہ ایک بات کا خیال رکھیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، آپ کی بک میں پیپر میں آ جاتا ہے کہ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب میں اس ہیڈنگ کی تینوں پوائنٹس کی ترتیب غلط ہے۔ اتحاد کے بعد یقین لکھا ہوا ہے، پھر نظم و ضبط ہے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے اتحاد یعنی یونٹی، دوسرے نمبر پر نظم و ضبط، تیسرے نمبر پر یقین۔ آپ اگر ٹیکسٹ بک استعمال کر رہے ہیں تو وہاں اس ترتیب سے اس کو لکھیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبرنگ دیں 1 2 3۔ فرسٹ ون آپ کی یونٹی ہے، سیکنڈ نظم و ضبط، ڈسپلن، اور تھرڈ ہے یقین۔ اس کا جواب آپ یہیں سے تیار کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کی بک نہیں ہے تو یہ کی بک میں نے بتایا تھا کہ گرلز جو ہیں بچیاں فرحان صاحب سے، گرلز کالج جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں فرحان صاحب، ان سے یہ کتاب لینا چاہیں تو وہاں سے لے لیں، اور بوائز یہ کتاب لینا چاہیں تو مسلم بوائز کیمپس میں فاروق صاحب جو فوٹو اسٹیٹ مشین پر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں۔ 240 روپے میں یہ کی بک آپ کو وہاں سے اویلیبل ہو جائے گی۔ تو اس کی ترتیب بیٹا ٹھیک کریں، اور جواب آپ نے یہیں سے تیار کرنا ہے، کتاب میں اس کا جواب نہیں ہے۔ جو 2 نمبر کا شارٹ کوسچن آئے گا کہ اتحاد، نظم و ضبط اور یقین سے کیا مراد ہے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، نہیں روک سکتی، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ قائد کا یہ نعرہ تھا، قائد کا یہ سلوگن تھا۔ قائد یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے پوری قوم متحد ہو جائے، یعنی آپ صوبائیت پرستی، نسل پرستی چھوڑ دیں، سندھی، پنجابی، بنگالی، مہاجر، پختون، اردو یہ بن کر بات نہ کریں۔ سب سے پہلے پوری قوم متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ اتحاد، دیکھیں ہماری ایک انگلی ہے نا، ایک انگلی، اس ایک انگلی سے ہم کسی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر یہی 5 انگلیاں اکٹھی ہو کر مکہ بن جائیں، مکہ، تو ہم کسی کو اگر اس مکے سے پنچ کر دیں نا تو اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا۔
ایک انگلی سے ہم اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا پورے پنچ سے کر سکتے. تو قائد یہ کہتے تھے کہ پہلے پوری قوم متحد ہو جائے، اس کے بعد نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے. یعنی جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنا کام کرے. ایک گیٹ پر بیٹھنے والا گیٹ کیپر یا پی ایم سے لے کر وزیر اعظم یعنی پی ایم تک، پی ایم سے لے کر پی ایم تک ہر شخص اپنا کام، اپنے فرائض ادا کرتا جائے. یہ نظم و ضبط ہے. نظم و ضبط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائن بنا کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے پوری دیانت داری کے ساتھ پوری کرے. ایک جج انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، ایک پروفیسر دیانت داری کے ساتھ پڑھا، ایک انجینئر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ایک ڈاکٹر اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے پورا کرے. ہر شخص اپنے فرائض ادا کرتا جائے اور پھر عوام اور حکمران ایک دوسرے پر یقین کریں، اعتماد کریں. آج ہمارے پاکستان کے اندر یہی ایشو ہے، عوام حکومت پر اعتماد نہیں کرتی، حکومت عوام پر اعتماد نہیں کرتی. تو یقین یعنی فیتھ کا مطلب ہے کہ عوام اور حکمران ایک دوسرے پر یقین اور اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی. مسائل کے حصول کے لیے قوموں میں اتحاد اور نظم و ضبط ہونا بہت ضروری ہے. قائد کے اس نعرے کی بدولت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی، تعلیمی اور معاشرتی شعبوں میں اتحاد اور نظم و ضبط پیدا ہوا اور انہیں اپنی منزل کے حصول میں آسانی ہوئی. امید ہے بیٹا آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کے فضل سے ہمارا یہ دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. ان قریب ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم، کنفیوژن ہو تو بیٹا آپ کال کر سکتے ہیں، یہ دونوں نمبرز ایکٹیو ہیں. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.